الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خواتین دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں، خصوصاً آج کے حالات کے تناظر میں سوشل میڈیا سے جڑ کر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بنیادی نقطہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، اور عورتیں چونکہ گھر میں رہنے والی چیز ہے، گھر میں رہنا ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عورتوں کے سر پر نہیں ڈالی ہے۔ تو جو مرد حضرات تھے، جو انبیاء اور رسول بنائے گئے، وہ گھروں سے نکل کر اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، مردوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، عورتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ ذمہ داری عورتوں کے ذمہ نہیں دی ہے، کیونکہ گھر سے نکلنا ان کی ذمہ داری نہیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت پڑ جائے۔ آپ یہیں سے ایک اور نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے ہزاروں روایات مروی ہیں، وہ گھر سے نکل کر تبلیغ نہیں کرتے تھے، جبکہ آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، صحابہ کرام، صحابیات آپ سے دین پوچھا کرتے تھے، تو آپ گھر سے نکل کر تبلیغ کرنے کے لیے نہیں جاتے تھیں، بلکہ صحابہ یا صحابیات آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ جو صحابیاں ہیں وہ براہ راست سوال کر لیتی تھیں گھر آ کر، اور جو صحابی ہوتے تھے وہ من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے سوال کرتے تھے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ عورت کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت کی ذمہ داری جیسے مردوں کے ذمہ ہے ویسے عورتوں کی بھی ذمہ ہے، لیکن مردوں کا دائرہ کار وسیع ہے اور عورتوں کا دائرہ محدود ہے اور شرعی حدود و قیود کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ عورتیں سوشل میڈیا پر دعوت کا کام کریں، مگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے وہ عورتوں میں تبلیغ کریں، عورتوں کے درمیان تبلیغ کریں اور تحریری طور پہ کام کریں۔ آواز ہے، ویڈیو ہے، تو یہ چیز صرف محدود پیمانے پر عورتوں کے درمیان ہو، اس کو عوام میں اور پبلک میں وائرل نہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل بہت ساری نوجوان خاتون کی ویڈیوز آ رہی ہیں جن کی آوازوں میں کافی لچک ہوتا ہے، آواز کے اندر بجلی کی طرح جو ہے کڑک ہوتی ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے، جب ایک نوجوان لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، لوگوں اور مردوں کے درمیان وہ ویڈیو آئے گی، تو آپ کے چہرے پر نظر ہوگی، آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑے پر، آپ کے خد و خال پر، آپ کی آواز پر، آپ کے انداز پر۔ جب کوئی یہ کہے کہ بڑی پیاری آواز ہے، تو پھر شرعی معنی میں آپ کی تقریر تو غلط ہو گئی۔ جب آپ کی تقریر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کا انداز بہت نرالا ہے، آپ کے تقریر میں بڑا نرالا اسلوب ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں شرعی اعتبار سے آپ کی تقریر جو ہے غلط ہو جائے گی۔ آپ کام کریں مگر عورتوں کے درمیان کریں، مردوں میں وہ چیز نہ آنی پائے۔ اور اگر اپنی کوئی چیز ریکارڈ کرنا چاہیں تو سب سے بہتر ہے کہ آواز کو ریکارڈ کریں، وہ بھی سادگی میں، اس کے اندر لچک نہ ہو، اس کے اندر تصنع نہ ہو، اس کے اندر بناوٹ اور کشش نہ پیدا کی گئی ہو۔ اور جو ایجڈ خاتون ہیں، یعنی بڑی عمر کی ہیں، جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، تو ظاہر سی بات ہے بڑی عمر میں جو ہے اللہ رب العالمین نے لباس میں بھی کچھ چھوٹ دی ہے، اور آواز جو ہے، عورتوں کا مسئلہ آواز سے متعلق، تو آواز کا پردہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آواز کے اندر لچک پیدا کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اور جب ایک عورت کی تقریر سامنے آئے گی تو اس میں جو ہے آواز ہوتی ہے، اور اس کے اندر لچک ہوتی ہے، اس کے اندر تصنع ہوتا ہے، اس کے اندر بناوٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مختلف اسلوب ہوتے ہیں، تو لوگ تو انہی چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ لہٰذا خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کو ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معمر خاتون ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سب سے بہتر میرے خیال سے آواز کو ریکارڈ کیا جائے جس کے اندر تصنع نہ ہو، جس کے اندر بناوٹ اور لچک پیدا نہ کی گئی ہو۔ اور دعوت و تبلیغ اگر تحریر شکل میں، گروپ کی شکل میں، واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کر رہی ہیں خواتین کے درمیان، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تبلیغ میں بھی حکمت اپنانے اور شرعی حدود کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد